چائے ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ جب ہم ہلکے رنگ کا مرکب اپنے کپ میں انڈیلتے ہیں اور اس خوشبودار مشروب کو ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے کہ 5000 سال پرانی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ تاریخی اعتبار سے چائے ایک پرانا مشروب ہے۔ لفظ چائے چا سے نکلا ہے اور یہ چینی زبان کا لفظ ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق چائے کا استعمال سب سے پہلے 2737 قبل مسیح میں شہنشاہ شین نونگ کی عید میں چین سے شروع ہوا، لیکن چینی لٹریچر میں چائے کا ذکر 350 میں شامل کیا گیا۔ یہ افسانوی مشروب 5000 سال پہلے غلطی کے نتیجے میں سامنے آیا۔ چین کا ایک شہنشاہ شین نونگ ہمیشہ پانی ابال کر پیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، وہاں اس کا خادم پانی ابال رہا تھا۔ قریب ہی سوکھی ٹہنیوں کی آگ جل رہی تھی کہ سوکھی ٹہنی کے چند خشک پتے پانی کی کیتلی میں گر گئے۔ پتوں کی وجہ سے پانی کا رنگ قدرے رنگین ہو گیا۔ جلدی میں پانی شہنشاہ نے پی لیا۔ شہنشاہ کو پانی کا ذائقہ پسند آیا، چنانچہ شہنشاہ شینونگ نے جھاڑیوں کے بیج جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دنیا میں چائے کا پہلا گھونٹ تھا جو شہنشاہ شینونگ نے پیا۔ جلد ہی چائے چین کی ثقافت بن گئی۔ 6 صدی عیسوی میں چائے کا پھیلاؤ جاپان کی طرف ہوا۔ 800 تک ایک زین بدھ راہب چائے کے استعمال پر تفصیلی تاریخ لکھ چکا تھا، اور چونکہ زین بدھوں کا خیال تھا کہ چائے روانی ارتکاز میں مدد دیتی ہے، اس لیے یہ مشروب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ بن چکا تھا۔ بدھ مشنری لوگ جب جاپان گئے تو اپنے ساتھ چائے بھی لے گئے۔ چائے کی دیو ملائی داستان میں وہ وقت بھی آیا جب کچھ بھارتی اور جاپانی بدھوں نے چائے کا استعمال مہاتما بدھ کی کہانی بیان کرنے کے لیے کیا۔ ان کے مطابق مہاتما بدھ 5 سال بعد جب مراقبے سے جاگے تو انہوں نے چائے کے جنگلی درخت کے پتے کھائے۔ جاپان میں تعارف کے بعد جلد ہی وہاں پر چائے کی ثقافت اور چائے کی رسم چاؤ تویو نے جنم لیا، جس کے لفظی معنی چائے کے لیے گرم پانی ہے۔ چائے کی اس رسم میں چائے انڈیلنا اور گیشا کے مہمان کو چائے پیش کرنا نفاست اور خوش اسلوبی کا انداز سمجھا جانے لگا۔ آئرش نژاد یونانی صحافی اور تاریخ دان لیفسا دیون بیرن نے، جسے اس زمانے میں جاپانی شہرت ملی تھی، چائے کی اس رسم کو دیکھا اور لکھا۔ جیسے جیسے جاپانی امرا کے درمیان چائے کے مقابلے میں عام ہونے لگے تو چائے کے استعمال سے اصل زین بدھ مت کا عنصر ختم ہونے لگا۔ ان مقابلوں میں چائے کی صحیح آمیزش کا مقابلہ جیت جاتا تو انعام میں اسے جواہرات اور ذرائع بکتر دیا جاتا۔ 13ویں عیسوی میں بدھ راہبوں نے چائے کو اس کی اصلی زین ترکیب استعمال کی طرف لانے کی ناکام کوشش کی۔ 1560 میں جب پرتگالی مشنریوں نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کیے تو یورپ میں چائے درآمد کی جانے لگی۔ کچھ تاریخ دان اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے عرب تاجر چائے اٹلی کے شہر وینس میں لا چکے تھے۔ یورپ کو چائے کا پہلا جہاز 1610 میں ولنڈیزی تاجروں نے بھیجا، جو یہ چین اور جاپان سے امپورٹ کرتے تھے۔ 1650 میں ان تاجروں نے اس کی درآمد کا سلسلہ امریکن کالونیوں سے شروع کیا۔ شروع میں چونکہ چائے بہت مہنگی تھی، اس لیے یہ صرف عمرہ کا مشروب بن چکی تھی۔ پہلے ونڈیزی لوگوں میں عام ہوئی۔ ہر کوئی اس انجانے مشروب کو پینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا تھا کہ یہ کالا اور کڑوا مرکب لوگوں کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تقریباً 100 سال کی بحث کے بعد 1610 میں عام لوگوں تک چائے کی رسائی ہوئی۔ ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود یورپی لوگوں کی صحت پر چائے کا مثبت اثر ہوا۔ پینے کا پانی چونکہ صاف نہیں تھا، اس لیے چائے کو محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ برطانیہ میں چائے کی تجارت 1652 میں چائے پہلی دفعہ انگلینڈ کے کافی خانوں کو فروخت کی گئی۔ جلد ہی یہ برطانیہ کا قومی مشروب بن گیا۔ 1700 تک برطانیہ 2,40,000 پاؤنڈ چائے برآمد کر رہا تھا۔ چائے کی وجہ سے انگریزوں کی روزمرہ زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی اور سپہر کی چائے کا رواج عام ہوا۔ برطانوی تجارتی کمپنیاں چائے کی برآمد کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہوئیں۔ ان میں لپٹن اور بروک بانڈ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی چائے کی برآمد میں
اہم کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں چائے کی کاشت 1823 میں شروع ہوئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں سیاسی عدم استحکام کا بہانہ بناتے ہوئے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس طرح انگریز اصل سرمایہ اپنی سلطنت تک ہی محدود رکھتے۔ پوست کے بدلے چائے کی اس تجارت کی وجہ سے 18ویں صدی عیسوی میں جنگ افیون ہوئی، جس کے بعد انگریز مکمل طور پر چائے کی تجارت پر قابض ہوئے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کی معاشرتی تحریکوں میں چائے نے اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ انگلینڈ میں ایک عورت نے جو روٹی کی دکان پر کام کرتی تھی، اپنے مالک کو مجبور کیا کہ وہ اسے اپنے خاص گاہکوں کو چائے پیش کرنے کی اجازت دے۔ 1864 میں اس عورت نے یہ اجازت بھی لے لی کہ دکان میں کچھ میز کرسیاں رکھ سکے تاکہ لوگ ادھر بھی بیٹھ کر چائے پی سکیں۔ برطانیہ میں اس طرح کے چائے خانے خواتین کے لیے ایک نئی طرز کے معاشرتی میل جول کا ذریعہ بنے اور خواتین کی آزادی کا سبب بنے۔ 1904 میں امریکیوں نے آئس ٹی ایجاد کر کے چائے کو مزید ترقی دی اور پھر 1908 میں پہلی بار ٹی بیگ بنا کر اس کے استعمال میں اضافہ کیا۔ چائے کا پودا گرم مرطوب علاقوں کی پیداوار ہے۔ مونسون ہواؤں کا خطہ جہاں گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی کسی قدر بارش ہو جاتی ہے، اس کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اوسط درجے کی گرمی اور کثرت باران اس کے پتوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 54 سے زیادہ اور 80 سے کم درجہ حرارت اور 100 انچ سالانہ بارش اوسطاً اس کے لیے بہت مفید ہے۔ زیادہ پانی چائے کے پودوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے پہاڑی ڈھلوانوں پر اس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے۔ میدانی علاقوں میں بھی اس کی کاشت اچھی ہوتی ہے، جہاں زمین کی ڈھال مناسب ہو اور پانی آسانی سے بہہ سکے۔ آج کل چائے مختلف اقسام میں ملتی ہے۔ روایتی طور پر امریکی اور یورپی لوگ کالی چائے پسند کرتے ہیں، لیکن اب سبز چائے کے فوائد کی بنا پر اس کی طرف راغب ہیں۔ وسطی ایشیا میں واقع مشہور اسلامی ملک ازبکستان کی ایک معروف وادی فرگانہ کے ایک پرانے شرخو کند میں ایک روایت بڑی مشہور تھی۔ روایت کے مطابق ہر خاص و عام دعوت میں استعمال ہونے والے برتنوں اور بڑی تھالیوں میں چائے دانی کی تصویر بنائی جاتی تھی تاکہ خاتون خانہ یہ بات نہ بھولیں کہ اس دعوت کے کھانے کے بعد مہمانوں کی چائے سے تواضع کرنی ہے۔ ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔